اسی طرح ایک یہودی کی بیان کردہ نشانی کو نقل کرتے ہوئے یوسف بن اسماعیل فرماتے ہیں، ایک یہودی نے حضرت عبدالمطلب سے کہا، سید بطحا، اس بچے کے متعلق میں آپ سے گفتگو کرتا تھا، آج وہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، آج تو ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے پوچھا، آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ یہودی نے کہا، یہی 3 نشانیاں اس کی نبوت کی علامت ہیں۔ آج رات اس نبی کے ستارہ طلوع ہونا تھا۔ اس کا نام گرامی محمد ہوگا اور وہ قوم کے بہترین خاندان میں پیدا ہوگا، اور آپ اپنی قوم کے بہترین خاندان میں سے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بت بھی گر گئے، جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ نومولود شرک و کفر کے خاتمے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات رونما ہونے والے واقعات کو بیان کرتے ہوئے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، تمام بت گر پڑے، لیکن لات اور عزا کا یہ حال تھا کہ وہ دونوں اپنے اپنے مقامات سے بحکم خدا اٹھ کر نکل آئے اور کہتے تھے، قریش کا بھلا ہو، ان کے ہاں امین آ گئے ہیں، ان میں صدیق تشریف لے آئے ہیں، لیکن قریش کو اس کا علم نہیں، ان کے ہاں کتنا بڑا واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یوں مذکور ہے کہ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں اس رات کعبہ میں تھا اور میں نے بتوں کو دیکھا، وہ سب بت اپنی اپنی جگہ سے سر کے بل گر پڑے اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی تھی، مصطفیٰ مختار پیدا ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا، وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیں گے جو حقیقی بادشاہ ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کئی بت اوندے گر پڑے اور ان کے پجاریوں کو لگام ڈال دی گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے زمین روشن و منور ہو گئی۔ حضرت آمنہ نے دوران ولادت جن واقعات کا مشاہدہ کیا، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی انفرادی اور نمایاں طور سے ہوئی تاکہ لوگوں میں اس کا چرچا ہو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میری قوم کا کوئی فرد میرے حال سے واقف نہ تھا، میں تنہا گھر میں تھی، میں نے ایک بہت بڑی گڑگڑاہٹ کی آواز سنی جس سے میں ڈر گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آیا ہے اور اپنا پر میرے سینے پر ملا، میرا سارا خوف جاتا رہا، میں نے مڑ کر دیکھا تو سفید مشروب میرے سامنے تھا جسے میں دودھ سمجھی، میں پیاسی تھی، میں نے اسے لے لیا اور پینا شروع کر دیا، مجھ سے ایک نور بلند ہوا، پھر میں نے دراز قد خوبصورت عبد مناف کے قبیلے کی عورتوں کی طرح خواتین کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان عورتوں کے چہرے ایسے چمکدار اور روشن تھے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ پھر ان عورتوں میں سے ایک بڑھ کر میرے قریب آ گئی اور میں اس کے سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد مجھے درد ذات شروع ہوا اور تکلیف بڑھ گئی۔ پھر ایسا معلوم ہوا جیسے ان عورتوں میں سے ایک میرے پاس تھوڑا سا پانی لے کر آئی جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اسے پی لو، میں نے وہ شربت پی لیا۔ پھر تیسری عورت نے کہا، اور پیو۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ انہیں میری حالت کا کیسے علم ہوا۔ پھر مجھے تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ اب ایک اور گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، مجھے یوں دکھائی دیا کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک ریشمی چادر پھیلا دی گئی ہے اور کہنے والے کو سنا، وہ کہہ رہا ہے کہ انہیں لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھو۔ مجھے مردوں کی ایک جماعت دکھائی دی جو آسمان پر کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں چاندی کے سفید لوٹے ہیں۔ میں نے پرندوں کی ایک ٹکڑی دیکھی جو میرے مکان کی چھت پر بیٹھ گئی، اس کی آمد سے میری مکان کی چھت بھر گئی۔ ان کی چونچیں سبز زمرد اور پر یاقوت سے بنے ہوئے تھے۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو مجھے مشرق اور مغرب کے افق دکھائی دیے جہاں علم لہرا رہے تھے، ایک علم مشرق اور دوسرا مغرب میں تھا اور مجھے یہ علم کعبہ کی چھت پہ لہراتا ہوا نظر آیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اسے پی لو، میں نے وہ شربت پی لیا۔ پھر تیسری عورت نے کہا، اور نے تھوڑا سا اور پی لیا۔ اس کے بعد اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بسم اللہ، اللہ کے حکم سے باہر تشریف لے آئیں۔ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ میں نے دیکھا آپ سجدے میں تھے اور آپ کی شہادت کی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھائی ہوئی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے رو کر التجا کی جا رہی ہو۔ اس کے بعد ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ ہم میں سے ایک فرعون کی بیوی آسیہ ہے اور ایک حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران ہیں اور ان کے ساتھ جنت کی حوریں ہیں۔
یعنی یہ خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس اس لیے تشریف لائیں کہ انہیں اطمینان اور انسیت حاصل رہے اور ان کی پریشانی میں کمی واقع ہو۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقرار حمل کے دوران رحمت خداوندی کا ظہور ہوا۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آمنہ نے فرمایا، میرے اس بیٹے کی شان بڑی عجیب ہے، میں نے اسے اپنے حمل میں لیا اور اس سے زیادہ ہلکا اور آسانی والا بابرکت حمل کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یہ سلسلہ رحمت اپنے عروج پر تھا۔ چنانچہ شیخ احمد بن محمد قسطلانی اس حوالے سے فرماتے ہیں، جس رات سید الانبیاء کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کناروں پر مشک اور دخن سے معطر 70,000 درخت اگائے اور ان کے پھلوں کی خوشبو کو اہل جنت کے لیے بحور بنایا۔ اس روز تمام آسمان والے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا مانگتے تھے۔ خانہ کعبہ کا یہ حال تھا کہ بہت دنوں تک لوگوں نے اس سے یہ آواز سنی، اللہ تعالیٰ میرے نور کو لوٹا دے گا اور جوق در جوق توحید پر میری زیارت کو آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ مجھ کو جہالت سے پاک کر دے گا، اے عزہ تو ہلاک ہو گیا۔ جیسا کہ سیدہ آمنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی نسبت سے خود ارشاد فرمایا، میں وہی خواب ہوں جسے میری والدہ نے دیکھا تھا، اور اسی طرح علیہ السلام کی مائیں ایسا ہی نور دیکھا کرتی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے کا ارادہ کیا تو آواز آئی، اے صفیہ، ہم نے اپنے محبوب کو پاک صاف پیدا کیا ہے۔ ایک روایت کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ شفا کے حوالے سے اپنے دلائل میں نقل کیا ہے۔ میری والدہ شفا بنت عمرو فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے تسبیح بیان کی، پھر میں نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رحمت ہو، پھر مشرق و مغرب تک ساری دنیا چمک اٹھی، یہاں تک کہ میں نے شام کے بعض محلات دیکھ لیے اور بعد میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹا اور لٹا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو عجیب واقعات پیش آئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس رات کعبہ میں زلزلہ آیا اور 3 دن 3 راتوں تک کھلتا رہا۔ چنانچہ امام حلبی فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کعبہ میں زلزلہ آیا اور وہ 3 دن 3 رات تک کھلتا رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی علامتوں میں سے یہ علامت تھی جس کو قریش نے دکھا۔ حضرت امام طوسی نے فرمایا کہ یہ زلزلہ اس بات کی علامت تھی کہ کعبہ جیسی مقدس جگہ جس کو کفاروں نے بتوں کا اڈا بنا رکھا تھا، اس کو بتوں سے پاک کرنا اور اس کا احترام کرنے کا وقت آ گیا۔ اسی طرح یہ زلزلہ صرف کعبہ شریف میں نہیں آیا بلکہ دیگر مقامات پر بھی آیا۔ ان میں سے کسریٰ نوشیروان یعنی ایرانی سلطنت کے بادشاہ کا محل بھی تھا جو ولادت کے وقت ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے، وہ محل اچانک گر گیا۔ ولادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آپ کی پیدائش کے وقت فارس کی آگ جو کنگوروں میں مستقل جلتی رہتی تھی اچانک بجھ گئی۔ چنانچہ شیخ ابو نعیم اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، فارس کے آتش کدوں کی آگ بجھ گئی، حالانکہ یہ آگ اس سے 1000 سال پہلے سے نہیں بجھی۔ اس نشانی کے علاوہ ایک نشانی یہ بھی ظاہر ہوئی، اس رات دریائے ساوا کا پانی بھی خشک ہو گیا جو فارس کا مشہور دریا ہے۔ یہ دریا اس طرح خشک ہو گیا جیسے اس میں کبھی پانی رہا ہی نہیں، حالانکہ یہ دریا کافی گہرا اور نہایت لمبا چوڑا تھا۔ فارس کے بادشاہ کو یہ بات اس کے یمن کے گورنر نے لکھ کر بھیجی تھی۔ اسی طرح کے واقعہ اور بھی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ان کے خاندان کے قریب ترین افراد نے آپ کی ولادت سے کچھ خواب دیکھے، جیسے آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے جد امجد نے، لیکن کچھ خواب ولادت رسول کے متعلق بادشاہوں نے بھی دیکھے جن میں ان کی تباہی اور بربادی دکھائی گئی تھی۔ مبصان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت خواب میں دیکھا کہ جفا کش اونٹ عربی گھوڑوں کو ہنکار رہے ہیں، انہوں نے دجلہ یعنی بغداد کی نہر کو پار کر لیا ہے اور وہاں کے شہروں میں پھیل گئے ہیں۔ ادھر کسریٰ نے اپنے محل کو لرزتے اور اس کے جھروکوں کو گرتے دیکھا جس سے وہ سخت گھبرا گیا اور خوف زدہ ہو گیا، مگر اس خیال سے کہ اپنی کمزوری ظاہر نہ ہو اس نے صبر کا کام کیا اور صبح کو اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا، مگر پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اس معاملے کو اپنے فوجی افسروں اور بہادر سرداروں سے چھپا نہیں سکتا۔
چنانچہ اس نے ان سب سرداروں کو دربار میں حاضر کروایا۔ وہ اس معاملے کو اپنے فوجی افسروں اور بہادر سرداروں سے چھپا نہیں سکتا، چنانچہ اس نے سب سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہلوا دیا۔ اس کے بعد کسریٰ نوشیروان نے اپنا تاج سر پر پہنا اور شاہی تخت پر جا کر بیٹھ گیا اور سرداروں کو اطلاع کروا دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو اس نے ان سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے؟ درباریوں نے کہا، نہیں، ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے پاس کسی دوسرے علاقے سے ایک خط آیا جس میں اس حیرت ناک واقعے کی اطلاع دی گئی کہ جس رات میں بادشاہ کا محل پھٹا تھا اسی رات میں ہمارے آتش کدوں یعنی عبادت گاہوں کی آگ بجھ گئی۔ کسریٰ کے پاس ایک خط ایلیا کے گورنر کا آیا کہ رات دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ ایک خط شام کے گورنر کے پاس سے آیا کہ رات وادی سماوا کا راستہ زلزلہ کی وجہ سے پھٹ گیا ہے۔ اسی طرح کا ایک خط تبریہ کے گورنر کے پاس سے آیا، دریائے تبریہ میں اچانک پانی کا بہاؤ بند ہو گیا ہے۔ ان میں ہر حادثے اسی رات پیش آئے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ ساری علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے ظاہر ہوئیں۔ چنانچہ کسریٰ کو ابھی تک اپنے ہی واقعے کا رنج و غم کم نہیں ہوا تھا کہ اچانک یہ سب خبریں ملیں جس سے اس کا غم اور گھبراہٹ زیادہ ہو گئی۔ آخر کسریٰ نے یہ خبریں سننے کے بعد حاضرین کو وہ واقعہ سنایا جو خود اس کو پیش آیا تھا، جس سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ اور گھبرایا ہوا تھا، یعنی محل کا لرزنا، اس میں شگاف پڑ جانا، اس کی 14 کھڑکیوں کا بغیر کسی کمزوری کے گر جانا۔ یہ ساری باتیں سن کر مبزان یعنی سب سے بڑے راہب نے کہا، خدا بادشاہ سلامت کو سلامت رکھے، میں نے بھی اس رات ایک خواب دیکھا۔ اس کے بعد مبزان نے وہی اپنا اونٹوں والا خواب بیان کیا۔ کسریٰ نے یہ سب سن کر پوچھا، یہ کیا بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ حادثے پیش آ رہے ہیں؟ مبزان نے کہا، یہ کوئی ایسا واقعہ ہے جو عرب کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ ہیرا میں جو آپ کا گورنر ہے، آپ اس کے پاس پیغام بھیجیں کہ وہ اپنے علاقے سے یعنی عربوں میں سے کسی عالم کو آپ کے پاس بھیجے، یہ لوگ نئے پیش آنے والے حادثوں کے متعلق بہت علم رکھتے ہیں۔ کسریٰ کو یہ مشورہ پسند آ گیا۔ اس نے اسی وقت ہیرا کے گورنر کو یہ خط لکھا کہ یہ فرمان ہے شہنشاہ کسریٰ کی طرف سے ہیرا کے گورنر نعمان ابن منظر کے نام، تم میرے پاس کسی ایسے عالم کو بھیجو کیونکہ میں اس میں سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب نعمان ابن منظر کو یہ شاہی فرمان ملا تو اس نے ایک زبردست عالم اور کاہن عبد المسیح غسانی کو کسریٰ کے پاس بھیجا۔ جب عبد المسیح کسریٰ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے پاس اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا، بادشاہ جو پوچھنا چاہیں پوچھیں، اگر میرے پاس اس کا علم ہوا تو میں بتا دوں گا، ورنہ کسی بڑے عالم سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ کسریٰ نے اسے وہ تمام باتیں بتا دیں۔ عبد المسیح نے سن کر کہا، ان سب باتوں کے بارے میں میرے پاس علم نہیں، بلکہ اس کا علم میرے ماموں کے پاس ہے جو اس وقت شام میں رہتے ہیں اور انہیں ستی کے نام سے پکارتے ہیں۔ کسریٰ نے یہ سن کر کہا، تم جلدی اپنے ماموں کے پاس جاؤ اور ان تمام باتوں کا علم معلوم کرو۔ چنانچہ شہنشاہ کسریٰ کی طرف سے عبد المسیح ملک شام میں ستی کے پاس پہنچا جو اس وقت اپنی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا۔ عبد المسیح نے وہاں پہنچ کر ستی کو سلام کیا مگر ستی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عبد المسیح نے ستی کے سامنے کچھ شعر پڑھے جس کا ترجمہ ہے، یعنی یمن کا سردار بہرا ہو گیا ہے یا میری بات سن نہیں رہا۔ جب ستی نے عبد المسیح کے یہ شعر سنے تو اس نے اپنا سر اٹھایا، عبد المسیح کے بتلانے سے پہلے اس کے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، تجھے شاہ ساسان نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا محل لرز اٹھا اور آتش کدوں کی آگ بجھ گئی ہے، اور مبزان کے ایک خواب کی وجہ سے بھیجا ہے جس میں اس نے دیکھا کہ کمزور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہنکار رہے ہیں، انہوں نے دریائے دجلہ کو پار کر لیا ہے اور دریائے دجلہ کے علاقے کے شہروں میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، اگر تلاوت بڑھ گئی یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور عصا لے کر چلنے والے ظاہر ہو گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، فارس کی آگ بجھ گئی یعنی مجوسی مذہب ختم ہو گیا، تو جفا کش اونٹوں کے مقابلے میں گھوڑوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور نہ ستی کے لیے ملک شام شام رہے گا۔ انہی میں سے یعنی فارسیوں میں سے اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے کچھ بادشاہ اور ملکہ ہوں گے، مگر جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد ستی اسی وقت مر گیا۔ اس کے بعد عبد المسیح واپس کسریٰ کے پاس آیا اور جو کچھ ستی نے کہا تھا وہ بادشاہ کو بتایا۔
کسرا نے غالباً دوسرے کہانوں سے بھی کچھ معلومات کی تھیں، چنانچہ اس نے عبد المسیح کی بات سن کر کہا، عرب کے نبی کا فارس پر اس وقت تک قبضہ نہ ہوگا جب تک کہ ہم میں سے 14 اشخاص بادشاہ نہیں بن جاتے۔ ان تمام واقعات و علامات سے یہ بات بخوبی سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کے طفیل اور وسیلے سے نظام کائنات کو خلق کیا گیا، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم رحیم ذات عالی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور معظم ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔